حج کے بیانات کے سلسلے میں 10 ذی الحج کے احکامات بیان ہو رہے ہیں اور بات یہ چل رہی تھی کہ رمی جمرات کیا چیز ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کیسے فرمائی۔ حدیث میں متعدد چیزیں اس بارے میں آئی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں کتاب الحج میں آئی ہے اور عامش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رمی کی اور انہوں نے جو پتھر پھینکا رمی کا تو وہ اس طرح سے کہ وہ رمی جس جگہ پر یہ جمرہ ستون ہے اس کی جڑ میں جا کر لگے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ والذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ھذا مقام الذی، اور یہ وہ جگہ ہے انزلت علیہ سورۃ البقرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مقام پہ رمی کی تھی اس ہستی نے جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔ اور عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح رمی فرماتے تھے۔ ابن ابی شیبہ نے صحیح حدیث سے صحیح سند سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ 10 ذی الحج کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے جمرہ عقبہ پر، اور عمر ابن میمون کہتے ہیں کہ یہ ان کا آخری حج تھا۔ فی السنۃ التی اصیب فیہا، یہ وہ سال تھا جس سال کے بعد ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، تو یہ گویا کہ ان کا آخری طریقہ تھا۔ اور اسود رحمت اللہ علیہ نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، اور یہ جو اسود ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دیکھنے والوں میں سے تھے، اور کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد اور امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بعد لوگ فتوے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اسود اور علقمہ یہ حقیقی وارث تھے ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو کوفہ میں تشریف لائے اور فتویٰ دیتے تھے۔ اور اسود رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور انہوں نے جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی اوپر سے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی روایت نقل کی ہے، ابراہیم سے مراد ابراہیم نخعی ہیں، اور یہ ابراہیم نخعی اسود اور علقمہ رحمت اللہ علیہ کے جانشین تھے۔ اور وہ بھی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کہ عامش نے ذکر کیا، عامش جو تھے یہ بھی حدیث کے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حجاج ابن یوسف کو دیکھا، یہ بدبخت منبر پر بیٹھا ہوا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے بہت زیادہ تکالیف پہنچائیں اور حتیٰ کہ ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، ان ظالموں میں ایک ظالم یہ حجاج ابن یوسف بھی تھا، اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد تو اسے کافر کہتے تھے۔ لوگوں کو اس کا یہ کارنامہ بہت یاد ہے کہ اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا
سندھ کی فتح کے لیے، لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں جہاد تھا، اور خلافت بنو امیہ جو تھی، اموی خلفاء جو تھے، اور اسی طرح بعد میں عباسی خلفاء اور امویوں سے پہلے خلافت راشدہ اور خلافت عادلہ، ہر دور میں جہاد ہوتا ہی رہا ہے۔ تو جو اسٹیٹ کی پالیسی تھی اس کے تحت محمد بن قاسم نے سندھ پہ آنا تھا، حملہ کرنا ہی تھا۔ حجاج بن یوسف کا کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ اسے کریڈٹ دیا جائے کہ گویا اس نے یہ حملہ کروایا، اور اگر وہ نہ ہوتا تو شاید اسلامی سندھ میں نہ آتا۔ یہ باتیں غلط ہیں۔ حجاج بن یوسف فرض کر لیجئے کہ وہ تھا جس نے سندھ پر حملہ کرایا، تو بھی اس کے مقابلے میں اس کے گناہ اور اس کی باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ حدیث کی کتابیں اٹی پڑی ہیں اس کے مظالم سے۔ صحیح بخاری میں عامش رحمت اللہ علیہ کی روایت آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف منبر پر بیٹھا اور اس نے کہا کہ السورۃ التی یذکر فیہا البقرہ، وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے، سورہ بقرہ۔ پھر اس نے کہا وہ سورت جس میں حضرت عمران رحمت اللہ علیہ کی اولاد کا ذکر ہے، آل عمران، اور وہ سورت جس میں عورتوں کا ذکر ہے، اس کی مراد کی سورہ نساء، بجائے اس کے کہ وہ کہتا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء، اس نے بجائے اس بات کے کہنے کے یہ کہا کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے، وہ سورت جس میں عمران رحمت اللہ علیہ کی اولاد کا ذکر ہے، اور وہ سورت جس میں خواتین کا ذکر ہے۔ عامش کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے جا کر کہی، ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ سے، تو انہوں نے عبد الرحمن ابن یزید رحمت اللہ علیہ کی روایت بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن ابن یزید نے کہا رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اکابر تابعین میں سے تھے۔ عبد الرحمن ابن یزید رحمت اللہ علیہ، ان کی سوانح اور ان کے حالات بیان کرنا شروع کریں تو یہ بیان اس کے لیے ناکافی ہو جائے۔ اللہ نے بڑا علم دیا تھا اور قرآن کے ساتھ بڑا تعلق اللہ نے انہیں دیا تھا۔ انہوں نے حج کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور یہ اپنے اس حج کی روایات بیان کرتے تھے۔ ان کے شاگرد ہیں ابراہیم نخعی، اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حماد، اور حماد رحمت اللہ علیہ کی جگہ پہ جو ہستی آئی تھی وہ تھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ یہ سارے کے سارے متصل سلسلے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو عامش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم نخعی سے کہا کہ یہ حجاج ایسے کہتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمت اللہ علیہ سے یہ بات سنی، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا تھا، حین رما جمرۃ العقبہ، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی، گویا 10 ذی الحج کو۔ تو وہ آئے ایک جگہ پہ، ایک خاص جگہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے 7 کنکر مارے، اور ہر کنکر پھینکتے ہوئے انہوں نے اللہ اکبر کہا، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ من ہا ہونا، اس مقام سے کھڑے ہو کر، والذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، مطلب یہ کہ میں تم سے بالکل سچ کہتا ہوں کہ اس جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی وہ ہستی، الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ تھی جگہ جہاں پہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کی تھی۔ اس روایت میں یہ مقصد نہیں ہے کہ عامش رحمت اللہ علیہ کوئی حجاج بن یوسف سے روایت لیتے ہیں، کیونکہ حجاج بن یوسف اس قابل ہی نہیں تھا کہ حدیث کی روایت سے لی جائے، بلکہ وہ حجاج کی خطا اور غلطی کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ صورتوں کا نام اس طرح سے لیا کرتا تھا،
تو میں نے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ سے کہا تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت اس لیے سنائی کہ انہوں نے حجاج ابن یوسف کا رد کیا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے لفظ یہ بتلائے کہ وہ سورۃ البقرہ کا کہتے تھے. تو اگر سورہ بقرہ یہ لفظ کہنا غلط ہوتا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نہ کہتے، حجاج غلط کہتا ہے. اور انہوں نے اصل میں تو حجاج کا رد کیا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو کتاب الحج میں لے آئے ہیں. اور جمرہ عقبہ کا مطلب جمرہ کبریٰ ہے اور اس پہ رمی کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس جگہ پر تشریف لائے تھے. اور کہتے کیا ہیں بلکہ رمی جمرات تو انہی سے شروع ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی جگہ پر شیطان کو کنکر مارے تھے. اور حضرت عبدالرحمان رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے وہ اس میں بھی یہ ذکر آتا ہے ایک اور روایت میں بھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قبلہ رخ کھڑے ہوئے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمی کرتے ہوئے قبلہ رخ کھڑا ہونا یہ بہتر ہے، مستحب ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ہر کنکر پھینکتے ہوئے تکبیر کہہ رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہوگی تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی. اور محمد بن عبد الرحمن بن یزید نخعی تھے یہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان سب کا ایک ہی قبیلہ ہے. وہ کہتے ہیں اپنی حدیث میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب فارغ ہوئے رمی کر کے تو انہوں نے کہا اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا، اے پروردگار اس حج کو ایسا کر دے جسے آپ نے اپنے فضل مہربانی سے قبول کر لیا ہو، اور اے پروردگار میرے گناہوں کو ایسا کر دے جن گناہوں کو آپ نے بخش دیا ہو. ایسے ہی رمی جمرات میں حدیث میں بھی یہ بات اور بھی آئی ہے کہ کوئی آدمی جمرات کی رمی کرے تو پھر وہ ٹھہرے گا یا نہیں ٹھہرے گا. تو اس میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سالم کی روایت سے نقل کرتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے تھے. مدینہ منورہ میں جو اکابر تابعین فتوے کے اہل سمجھے گئے تھے ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم بڑا مقام تھا ان کا. قاسم بن محمد بن ابو بکر اور سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم یہ سارے حضرات مدینہ منورہ کے بہت بڑے مفتیوں میں شمار ہوتے تھے. صبح کے وقت حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے بیٹھتے تھے قاسم بن محمد بن ابو بکر اور وہ دوپہر تک لوگوں کو پڑھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، فتویٰ دیتے تھے مسجد نبوی میں، اور پھر وہ چلے جاتے تھے اپنے گھر. اور پھر ان کی جگہ شام کو آ کے یہ بیٹھتے تھے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، اور پھر یہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، فتویٰ دیتے تھے. تو سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ایسے ہی آیا ہے. یہ وہی سالم ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ سیلاب آ گیا اور قبر ایک کھل گئی اور لوگوں میں شور مچ گیا کہ شاید یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے مٹی ہٹ گئی ہے، پاؤں نظر آنے لگا. تو سالم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا کہ پانی جب اترا ہے اب تو قبروں میں یہ چیز ہو گئی ہے کہ ایک قبر کھل گئی ہے. تو سالم رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے اس پاؤں کو دیکھا اور پھر پہچانا اور پھر فرمایا یہ تو میرے دادا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں ہے. تو حدیث میں یہ آئی ہے بات کہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان کی روایت دوسری جگہ آئی ہے کہ وہ خود بھی رمی کرتے تھے جمرات پر آ کے اور 7 کنکر مارتے تھے شیطان کو اور تکبیر کہتے تھے ہر ایک کنکر کو پھینکنے کے بعد.
یہ 10 ذوالحج کو، 11 کو اور 12 کو بھی، پھر وہ اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلے جاتے تھے اور نرم جگہ پر کھڑے ہو جاتے تھے. اب تو وہ سب نشیب و فراز سب ختم ہو گئے. اب تو سیدھے سادے میدان اور پکی اینٹیں اور پکے فرش پڑ گئے ہیں. اور اس زمانے میں ہوتا تھا ایسے. اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت طویل کھڑے ہوتے تھے اور دعا مانگتے تھے ہاتھ اٹھا کے. پھر اس کے بعد یہ پہلی رمی کرتے تھے، پھر اس کے بعد دوسری رمی اور پھر تیسری رمی. یہ ہے اصل میں روایت تو 11 اور 12 ذی الحج کے متعلق، کیونکہ 10 ذی الحج کو ایک ہی رمی ہے نا، تو اس رمی کے بعد تو دعا نہیں ہے. تو 11 اور 12 کو تینوں جمرات کی رمی ہے. تو یہ جو پہلے 2 جمرے جن کی رمی کی جائے گی، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت دیر کھڑے ہوتے تھے اور پھر قبلہ رخ ہو کے طویل دعائیں مانگتے تھے. حدیث میں لفظ یہ آئے ہیں کہ انہوں نے رمی کی اور اللہ اکبر کہا ہر کنکر کو پھینکتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور ایک نرم جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے. یعنی وہ اس لیے آگے بڑھ گئے ہوں گے کہ لوگ رمی کریں تو کوئی پتھر ان تک نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. اور پھر بہت طویل وقت گزارا انہوں نے، دعا مانگتے رہے ہاتھ اٹھا کر دونوں. اور پھر انہوں نے درمیان والے جمرے کی رمی کی اور پھر اس کے بعد وہ بائیں طرف کو ہٹ گئے اور پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو گئے اور بہت طویل دعا مانگی. دونوں ہاتھ انہوں نے اٹھائے اور دعا مانگتے رہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے تیسرے شیطان جمرہ عقبہ کی رمی کی اور پھر وہ ٹھہرے نہیں. اور انہوں نے فرمایا کہ ہاکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ ایسے ہی کرتے تھے. تو پہلی رمی، دوسری رمی، پھر تیسری رمی، تو 2 رمی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 11 اور 12 یا 13 کی بھی کوئی رمی کرے گا تو ان 3 دنوں کے لیے یہ سنت قرار پائے گی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا طویل کھڑا ہونا کتنا تھا، مسنف ابن ابی شیبہ میں آیا ہے کہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ عطا جو ہیں عطا بن ابی رباح ہیں، اور عطا بن ابی رباح نے 200 صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا. کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے تعلیم کیسے حاصل کی؟ تو عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر بیت اللہ 20 برس تک میرا بستر رہا. انہوں نے کہا میں مسجد حرام میں بیت اللہ میں ہی رہتا تھا، گھر نہیں جاتا تھا. بیت اللہ میں میرا بستر تھا اور رات کو آ کے میں بچھا کے اس مسجد میں سو جاتا تھا، صبح اٹھ کے پڑھنے چلا جاتا تھا. 20 برس تک وہ کہتے تھے کہ بیت اللہ میرا گھر رہا، یہ مسجد حرام میری جگہ رہی، اور میں نے 200 صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے. اتنا علم حاصل کیا انہوں نے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے طواف کیا، حج کیا، اور ان کے بہت لوگ شاگرد ہوئے. اور ان کے شاگردوں میں شاید ایک شاگرد ان کا ایسا بھی ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد عطا بن ابی رباح سے زیادہ سچا آدمی دنیا میں نہیں دیکھا. تو عطا رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے حج کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی. تو وہ کہتے ہیں اپنی روایت میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب آتے تھے حج میں اور جمرات کی رمی میں، تو 2 پہلے جمرے ان کی جب رمی کرتے تھے 11 12 ذی الحج کو یا 13 ذی الحج کو، تو وہ کھڑے ہوتے تھے ان کے ساتھ ہٹ کے اور دعا مانگتے تھے. کتنی لمبی دعا! وہ کہتے تھے اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ سورہ بقرہ کتنی دیر میں پڑھی جا سکے، اتنی دیر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2.5 پارے جتنی دیر میں کوئی آدمی پڑھ لے اتنی دیر وہ کھڑے رہتے تھے. اور اگر آپ وقت کے اعتبار سے لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم بھی آدھ پون گھنٹہ کھڑے ہو کے وہ دعا مانگتے تھے.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خود بھی یہ کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعا مانگتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حج میں تھا تو آپ نے جمرات کی رمی کی 11, 12 اور 13 کو، اور 2 جمروں کے پاس آپ نے کھڑے ہو کے دعا مانگی تینوں دن. اور اتنی طویل دعا تھی کہ میری کمر درد کرنے لگ گئی. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت کتنے ہوں گے؟ خندق میں تو یہ آئے ہیں، احد میں انہیں واپس کر دیا گیا تھا. خندق میں آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت یہی 20-22 برس کے جوان لڑکے تھے اور ان کی کمر درد کرنے لگ گئی. کہتے تھے اتنی دیر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے دعا کے لیے، اب یہ سنت اس امت نے چھوڑ دی ہے. آپ حج میں دیکھیں، جائیں گے جب آپ دیکھیں گے تو 11, 12 اور 13 ذی الحج کو آپ دیکھیے گا. 11, 12 کو اکثر لوگ جو رمی کرتے ہیں پھر واپس پلٹ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے. 20 لاکھ آدمی اگر حج کرتے ہیں تو ان میں 2000 آدمی بھی ایسے نہیں ہوتے جو رکیں اور دعا مانگیں. 2000 تو بہت دور ہے، 200 آدمی شاید ہوں، یعنی لاکھ میں 1 آدمی شاید رکتا ہوگا اور وہ دعا مانگتا ہوگا. وگرنہ لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے، اس بات کو چھوڑ دیا ہے. کوئی تو چیز ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مقامات پر کھڑے ہو کے اتنی طویل دعائیں مانگی ہیں کہ کم سے کم بھی 8-9 گھنٹے کی دعا گویا کہ اتنی طویل دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. تو یہ ہاتھ اٹھا کر ہی دعا مانگنی. بعض حضرات نے ان روایات پر بحث کی ہے اور کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو دعا ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے. لیکن ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث تھے وہ کہتے تھے کہ میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو یہ فتویٰ دیتا ہو کہ جمرات کے پاس دعا میں ہاتھ نہ اٹھائے جائیں. ہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بعض لوگوں نے یہ روایت نقل کی ہے. ابن منیر نے اس بات پر بھی اجراء کی ہے. اور یہ بھی بات خیال میں رہنی چاہیے جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھی ہے، اور احمد بن علی بن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے بہت اچھے شارح ہیں. 773 ہجری میں پیدائش ہوئی اور 852 میں انتقال ہوا. ابن قیم، ابن تیمیہ، ابن کثیر رحمہ اللہ، ان لوگوں کے بعد ان سے ان کا زمانہ جڑا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں ان احادیث کی شرح میں کہ یہ جو دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لیے جمرات کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اٹھایا کرتے تھے. اور اگر کسی نے ایسا فتویٰ دیا ہے تو یہ غفلت ہو گئی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے جاننے والے وہ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جو ان کے ساتھ تھے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہاتھ اٹھانے پہ ہے، اور ان کے صاحبزادے حضرت سالم جو مدینہ منورہ کے 7 فقہا میں شمار ہوتے ہیں، ان کا شمار بھی ان لوگوں میں ہے. ان کا فتویٰ بھی یہ ہے کہ جمرات میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے. اور ان سے ابن شہاب نے یہ روایت نقل کیا جو مدینہ منورہ کے بہت بڑے علماء میں سے تھے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے. پھر وہ شام تشریف لے گئے تھے. تو حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ شام میں تشریف لے گئے تھے. ان کا بھی فتویٰ یہی تھا
تو اہل مدینہ میں اگر یہ علماء نہیں تھے تو پھر اور کون تھا جو فتوے کا اہل تھا؟ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے سوال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شدید رد کیا کہ سالم، امام زہری اور ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ سب اس بات کے قائل تھے کہ اس دعا میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو حافظ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی حافظ سے قرآن پاک کے کسی کو یہ الفاظ سن کے یہ غلط فہمی نہ ہو جائے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو حافظ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک تو انہیں یاد ہی تھا، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لوگ یاد کر لیا کرتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے امام تھے، حدیث کے حافظ تھے، اور حافظ حدیث کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کو کم سے کم بھی 10 لاکھ احادیث کے متعلق علم ہو. وہ آدمی حافظ کہلاتا تھا. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بڑی وسیع نظر ہے ان کی حدیث پہ. تعصب بعض اوقات لوگوں پر غالب آ جاتا ہے، ورنہ اس ہستی کے بڑے کام ہیں. اگرچہ یہ شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ نے بڑا علم انہیں دیا تھا اور انہوں نے بہت خدمت کی ہے حدیث کی. تو رمی جمرات میں جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ یہ چیزیں ہیں. تو سنت یہ ہے کہ ہر کنکر کے پھینکتے وقت تکبیر کہے، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ بسم اللہ اللہ اکبر. اور فرض کیجئے کوئی یہ نہیں کہتا، سبحان اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو یہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے جائز ہے، درست ہے. اور بالکل ہی کوئی ذکر نہ کرے تو یہ مکروہ ہے. اگر کوئی شخص بالکل ذکر نہیں کرے گا تو یہ مکروہ ہے. اس لیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ، کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کنکری کو پھینکتے وقت. اور اگر بالکل ذکر نہیں کیا کسی نے تو یہ مکروہ ہے. اور سنت کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں. اور پہلا جمرہ اور دوسرا، اس کی رمی کے بعد دعا، اللہ کی حمد و ثنا، تکبیر، لا الہ الا اللہ، ان سب چیزوں کے لیے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے. اور ہر روز کی رمی کے لیے سنت ہے. 10 ذی الحج کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ 10 ذی الحج کو تو آپ نے ایک ہی جمرے کی رمی کرنی ہے نا. 11، 12 اور 13 ہر دن کے لیے رمی، اگر 13 کو بھی رمی کرنی ہے تو سنت یہ ہے کہ اس روز بھی. اور جو آخری جمرہ ہے تینوں دن 11، 12 اور 13، اس کی رمی تو عقبہ کی 10 کو بھی ہوگی نا. ان 10، 11، 12 اور 13 سمجھ لیجیے چاروں دن جو آخری ہے جمرہ، اس پر دعا کے لیے نہیں رکنا. 10 کو تو آپ نے ایک کی رمی کرنی ہے، اس میں تو رکنا ہی نہیں ہے. 11، 12، 13 رہ گئے. 11، 12 ان میں سے زیادہ اہم ہیں، تو ان میں 2 پہلے جمرات کے بعد دعا مانگنی ہے، تیسرے کے بعد نہیں مانگنی. اور 13 کو اگر آپ 12 کو رکتے ہیں اور 13 کی رمی کرتے ہیں تو 13 کو بھی پہلے 2 جمرات کے بعد دعا مانگنی ہے اور تیسرے کے بعد نہیں مانگنی. اور دعا کے لیے مستحب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اتنے پھیلا دیے جائیں، مرد اتنے پھیلا لیں کہ کندھوں کے برابر تک اٹھا لیں. اور جیسے کہ عام طور پہ دعا میں ہوتا بھی ہے، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو یا تو انسان بالکل صاف ہاتھ بالکل کندھوں تک اٹھا کے سیدھے سیدھے کر دے کہ انگلیاں اور یہ سب چیزیں بیت اللہ کی طرف ہو جائیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک روایت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے آتی ہے، جس کو ہمارے حنفی فقہا میں سے بہت سو نے اختیار بھی کیا، قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف کرے. معمولی سا فرق ہے کہ اگر سیدھے سیدھے ہاتھ کیے ہیں تو انگلیاں ساری قبلہ رخ ہو گئیں، اور اگر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور زیادہ سیدھا نہیں کیا تو یہ قبلے کی بجائے آسمان کی طرف ہتھیلیوں کا رخ ہو گیا.
اور یہ دونوں باتیں درست ہیں، اور چاہیے کہ انسان کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس کے لیے دیر تک قیام کرنا چاہیے۔ فقہا نے اس کو لکھا ہے، اور وہ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر دلالت کرتی ہیں وہ ابھی آپ نے سن لی۔ رمی کے لیے وضو غسل کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے حتیٰ کہ ناپاکی کی حالت میں بھی غسل نہیں کیا اور ناپاک ہے، اس صورت میں بھی رمی کرے گا تو رمی ہو جائے گی۔ پاک ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھی صورت ہے، اور سنت یہ ہے کہ انسان باوضو رمی کرے۔ اس لیے کہ رمی بہرحال ایک درجے کی یعنی رمی اس حج کے مناسک میں سے ہے اور عبادت میں سے ہے، اس لیے باوضو ہونا یہ عمدہ بات ہے، سنت کے مطابق ہے۔ لیکن فرض کر لیجیے اگر کوئی نہیں ہے تو بھی رمی ہو جائے گی۔ تمام دنوں میں سنت کی رعایت کرنا، وقت سنت کے مطابق، اور وہ ابھی بھی پھر بھی عرض کر دیں گے، اور وہ عرض کیا تھا پہلے بھی کہ مسنون وقت سنت کے مطابق 10 ذی الحج کو صبح سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کے زوال سے پہلے تک کا ہے، اور اس کی تفصیل پھر آگے بھی آتی۔ مستحب یہ ہے کہ کنکر کے کیسے لیے جائیں؟ کھجور کی گٹھلی کے برابر، لوبیا، مٹر، ایسے دانے ہوتے ہیں نا، ان کے برابر بس اٹھا لیے جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو پسند فرمایا تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹوں سے یہی بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھنا بچتے رہنا اس دین میں سختی کرنے سے، کہ جاکم والغلو فی الدین، اس دین میں حد سے بڑھ جانا، اس بات سے بچتے رہنا۔ تو وہ اسی لیے بتلایا تھا کہ دانے چھوٹے چھوٹے لے لیے جائیں، کنکر چھوٹے چھوٹے لے لیے جائیں، رمی کی جو مکروہات ہیں وہاں پہنچ کر یہ مسئلہ پھر آ جائے گا۔ اور اسی پہ فقہا نے فتویٰ دیا کہ کھجور کی گٹھلی، لوبیا، مٹر، اس سائز کے 7 کنکر پہلے دن کام آ جائیں گے رمی کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح مزدلفہ سے 7 کنکریاں اٹھا لی جائیں، مزدلفہ سے 7 کنکریاں یعنی پہلے دن کے لیے اٹھا لی جائیں، اور جمرہ عقبہ پر ان سے رمی کی جائے۔ ویسے تو 70 اٹھانی ہے، لیکن اس میں سے 7 یہ خاص ہو گئی نا، اور مزدلفہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے کنکر لے لیے جائیں تب بھی جائز۔ اور فرض کیجئے اگر کسی نے راستے میں سے 70 کنکریاں اٹھا لی تو بھی جائز۔ ایک تو جمرات کی جو رمی ہے اس کے پاس جو کنکر پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ نہ لے، اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے، تفصیل اس کی آگے آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ وہاں گر گئی کنکری، اب کون جائے گا کہیں سے اٹھانے، ہجوم ہے، رش ہے، ذوف ہے، تو پھر وہاں سے اٹھا لینا جائز تو ہے لیکن بہتر چیز نہیں ہے، تفصیل ابھی آگے آتی۔ تو ہر جگہ سے ان کنکریوں کا اٹھانا جائز ہے سوائے جمرات کے پاس سے ایک، اور ایک ناپاک جگہ کوئی ہو۔ تو فقہا نے کوئی مخصوص جگہ نہیں لکھی کہ فلاں جگہ سے لینا ہے، بس مزدلفہ میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکوں کو کہا تھا کہ یہاں سے لے آؤ، تو ہمارے نزدیک وہاں سے لینا یہ بہتر چیز ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ کنکر جو ہیں انہیں مارنے سے پہلے دھو لیا جائے۔ ایک آدمی کنکر اٹھاتا ہے تو اسے چاہیے، بہتر یہ ہے کہ انہیں دھو لے۔ اس دھونے میں اب یہ کہنا کہ یہ حدیث سے کہاں سے ثابت ہے، تو صاحب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، مگر انسان ان کو محض ادب احترام کے طور پر کرتا ہے، اور اس کا وہ ادب اور احترام بدعات کے دائرے میں اگر نہیں آتا تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سیدھی سادی سی بات ہے۔
کہ یہ رمی عبادت ہے، اور عبادت کے لیے پاک کنکر، پاک جگہ پہ تاکہ طہارت کا یقین ہو تو یہ جائز ہے۔ ایک آدمی اسی کے برعکس کہتا ہے کہ ناپاک کنکر سے بھی رمی ہو سکتی ہے، تو ہم کہتے ہیں بالکل ہو جائے گی، لیکن یہ بھی تو دلیل ہونی چاہیے کہ ناپاک کنکر جو ہے اس سے رمی کرنا اچھی بات ہے، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو پھر یہی کہیں گے کہ پاک کنکر ہونے چاہیے، تو کنکر اگر پاک ہونے چاہیے تو دھونے سے ہی پاک ہو جائیں گے نا۔ تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ مزدلفہ میں جب کنکر اٹھاتا ہے تو کنکر اسے کیا پتا یہ پاک ہیں ناپاک ہیں، ان کو دھو لیا جائے، کیونکہ رمی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالی کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے ساتھ اس انسان کو قرب حاصل ہوگا، تو اس لیے وہ ادب اور احترام کی وجہ سے انہیں دھوئے گا۔ ہر ادب کی بات پر اور احترام شریعت کا ایک آدمی اگر کہے کہ یہ کہاں کتاب و سنت میں آیا ہے، یہ کہاں کتاب و سنت میں آیا ہے، تو بیسیوں چیزیں ایسی ہیں جو ادب اور احترام ہی کے دائرے میں آتی ہیں، اور اگرچہ کتاب و سنت سے براہ راست دلیل اس کی بالکل ممکن نہیں ہے، مگر امت کا تعامل یہ رہا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں کتنی اقوال ہیں یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے، اور خدا کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں ان کے جملے اللہ نے نقل کیے ہیں قرآن پاک میں۔ فقہا نے لکھا ہے، مفسرین فرماتے ہیں جب ان جملوں کو پڑھے تو آہستہ آواز سے پڑھے۔ ایک آدمی اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، آگے جملہ یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے، تو کہتے ہیں جب اس مقام پر پہنچے تو اپنی آواز کو آہستہ کر لے، یہ ادب ہے اللہ کا۔ اب کوئی کہتا ہے اس کی دلیل حدیث سے دو، تو ہم کہتے ہیں کہ پھر اس طرح کر لے کہ لاؤڈ اسپیکر لگا لے، خوب زور زور سے پڑھے، کیا یہ ادب ہے، احترام ہے؟ تو یہ کہنا کہ کتاب و سنت سے ثابت ہونا چاہیے، بس حدیث اس پہ ملنی چاہیے، یہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہے۔ ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ کافروں کے جملے نقل ہوتے ہیں ان جملوں کو انسان آہستہ آواز سے پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کیا کیا کچھ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر ذکر کیا ہے، تو جب آدمی ان پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ان جملوں کو آہستہ پڑھے۔ اب کوئی کہے کہ جناب یہ تو کہیں کتاب و سنت میں نہیں آیا، تو بہت سی چیزیں انسان کی عقل، اس کی شرافت، اس کے ادب اور حیا سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ ہر اس انسان کو محسوس ہو جاتی ہیں جس انسان میں شرافت، حیا، ادب، تمیز اور انسانوں کا احترام ختم نہ ہو گیا۔ اس لیے تو کہا کہ اس جزیے پر بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی کیوں آخر کنکر دھو لیے جائیں؟ بھائی اس لیے دھو لیے جائیں کہ اس رمی سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ بہتر ہے کہ آدمی پاک کنکر کے ذریعے رمی کرے۔ اور اسی طرح فقہا نے رمی میں جو مستحبات ہیں، بہتر چیزیں، تو کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ چوتھے دن بھی رمی کے لیے مینا میں قیام کرے۔ چوتھا دن یعنی 10 ذی الحج کو تو آپ پہنچے نا، 11، 12 اور اس کے بعد 13 کو بھی قیام کرے، تو یہ چیز وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے۔ 13ویں دن کی رمی کے احکامات انشاءاللہ اس کے بعد آ جائیں گے آخر پہ۔ رمی میں کچھ چیزیں فقہا نے حرام لکھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو چیزیں حرام ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے دن 10ویں تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے سر کا مڈا دینا، تینوں برابر ہیں، خواہ افراد کا حج ہو، قران کا ہو، تمتع کا ہو، رمی سے پہلے حلق وہ کہتے ہیں منع ہے، حرام لکھا ہے فقہا نے۔ ہمارے ہاں حنفی فقہا نے رحمہم اللہ
وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اس لیے ترتیب رکھے، سب سے پہلے رمی ہے اور رمی کے بعد نہر ہے، قربانی ہے، اور اس کے بعد حلق ہے، سر کے بال اتروانے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سر کے بال پہلے اتروائے اور رمی بعد میں کرے تو یہ اس نے غلط کام کیا، ایک چیز۔ اور دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی 3 کنکر چھوڑ دے، یعنی 4 کنکر اس نے مار لیے اور 3 چھوڑ دیے، اس کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ اور تیسری چیز جس کو انہوں نے منع کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو وقت ہے ادائیگی کا، اس وقت کے بعد رمی کرنا یہ گناہ کے کاموں میں سے ہے۔ مثلاً 10 ذی الحج کو آپ دیکھیے رمی کا وقت جو شروع ہوا ہے مکروہ وقت سمیت، وہ تو ہے 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر 11 ذی الحج کی صبح صادق تک۔ تو 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک تو مکروہ، پھر طلوع کے بعد سے لے کر زوال تک یہ وقت سنت کے مطابق، اور سورج کے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک مباح، اور غروب سے لے کے 11 ذی الحج کی صبح صادق کے درمیان رات کو یہ ہے مکروہ وقت۔ مگر ان کے لیے مکروہ نہیں ہے جو معذور ہیں، جن کے ساتھ خواتین ہیں یا خود خواتین ہیں یا بوڑھے ہیں یا بچے ہیں یا کوئی آدمی نفسیاتی طور پر گھبراتا ہے ہجوم سے، لوگوں میں جانے سے وحشت ہوتی ہے اسے، اور جیسے کوئی آدمی سچ بولنے لگے نا تو پھر تنہا رہ جاتا ہے، پھر جب وہ اکیلا رہ جاتا ہے تو اسے اکیلا رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، عادت پڑ جائے تو لوگوں میں جانے سے اسے گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، وحشت بھی ہوتی ہے۔ اور کوئی ایسے ہی سچا آدمی ہو، فرض کر لیں اسے ہجوم سے گھبراہٹ ہوتی ہو، تو یہ سب معذور ہیں، ان کے لیے تو رات کا وقت بھی مکروہ نہیں ہے۔ تو 11 ذی الحج کی صبح تک یہ سب وقت کی تفصیل ہو گئی۔ اب کسی آدمی نے 10 ذی الحج کی رمی چھوڑ دی، مزدلفہ سے واپس آیا، مینا 10 ذی الحج کو صبح پہنچا، آ کے خیمے میں سو گیا یا کچھ بھی ہوا اس کے ساتھ، اس نے رمی چھوڑ دی، حتیٰ کہ 11 ذی الحج کی صبح صادق ہو گئی تو اب اس کی رمی ختم ہو گئی ہے، یعنی اس نے وقت کو مؤخر کر دیا، قضا کر دی، رمی یہ ہے حرام کا۔ اور رمی میں کچھ چیزیں مکروہ ہیں، اور مکروہات میں فقہا نے لکھا ہے کہ رمی کا جو چوتھا دن ہے ان مکروہات میں مثلا جو چوتھا دن ہے یعنی 13 ذی الحج، 10 11 12 13 ہوئی نا، تو 13 ذی الحج جو ہے نا جی، اس دن زوال سے پہلے رمی کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح مکروہات میں فقہا نے لکھا ہے کہ بڑے پتھر کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے کنکر بنانا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، مکروہ ہے، اس لیے بڑا پتھر توڑ کے نہ بنائے جائیں، چھوٹے کنکر، بس جو کنکر پڑے ہوئے ہیں انہیں چن لیا جائے۔ تیسری چیز جو فقہا نے مکروہ لکھی ہے وہ کہتے ہیں کسی بڑے پتھر سے رمی کرنا، ہے پتھر ہی لیکن اس کا سائز بڑا ہے، تو بڑے پتھر اٹھا کر، ڈھیلے اٹھا کر ان سے رمی کرنا فقہا کہتے ہیں یہ مکروہ ہے۔ اور فقہا اگر دیکھ لیتے ہمارے زمانے میں جو جوتوں سے رمی کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس لیے جو لوگ بھی وہاں جا کر شیطان کو جوتے مار کر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے، اچھائی کا کام کیا ہے، تو کچھ نہیں، انہوں نے محض اپنے غصے کو نکالا ہے۔ اور شریعت اس کا نام نہیں ہے کہ لوگوں کے جذبات کی تسکین ہوا کرے، شریعت نام ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، خواہ ہمارا جی چاہے نہ چاہے، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کرنے کا نام شریعت ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ اپنی طرف سے انسان ترمیم اضافے اس میں کرتا پھرے، یہ جوتے مارنا اس کا مطلب ہے اپنے اندر جو اس کے غصہ ہے اس کو پورا کر رہا ہے، شیطان کو کچھ نہیں ہو رہا، وہ تو خوش ہو رہا ہے کہ اچھا ہے تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے۔
تو بڑے پتھر کو فقہا نے مارنا مکروہ قرار دیا ہے، تو یہ جو جوتے مارتے ہیں یہ کوئی مکروہ نہیں ہوگا، یہ بھی مکروہ ہے. نہیں کرنی چاہیے ایسی حرکتیں اور ایسی باتیں جن سے اندازہ ہوتا ہو کہ لوگوں کو اس امت میں اپنے جذبات پر قابو نہیں ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ شریعت ان کے جذبات کے سانچے میں ڈھل جائے. یہ نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالیں. اسی طرح فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ جمرہ کے قریب سے کنکر اٹھانا، ان سے رمی کرنا، یہ جو وہاں کے اٹھائے ہوئے کنکر ہیں، ابھی یہ مسئلہ اجمال سے بیان ہوا تھا، اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ جمرات کے قریب سے کنکر اٹھانا، ان سے رمی کرنا، یہ مکروہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کے پتھر فرشتے اٹھا لیتے ہیں. تو فرشتے ہمیں پتھر اٹھاتے نظر آئیں نہ آئیں، کس کو آتے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ایسے ہی ہوتا. آپ کا زیادہ سے زیادہ حق یہ بنتا ہے کہ اس کی تحقیق کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا یا نہیں فرمایا. بس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے فرمایا ہے تو پھر کسی کا حق نہیں رہتا کہ وہ عقل کی کسوٹی پہ ان چیزوں کو پرکھنے کے بعد ان چیزوں کا انکار کرے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے مقامات زندگی کے، معاشرے کے، انسانوں کے ایسے ہیں، انسانی زندگی میں کئی چیزیں ایسی آتی ہیں جہاں پہنچ کر عقل جواب دے جاتی ہے، اور عقل کے پاس سوائے عجز اور درماندگی کے کوئی موقف نہیں رہتا. اس مقام پہ نبوت انسانیت کا ہاتھ پکڑ کے اسے آگے چلاتی ہے، اور نبوت راہ دکھاتی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جن لوگوں کا حج قبول ہو جاتا ہے وہاں سے فرشتے ان کے کنکر اٹھا لیتے ہیں. تو جمرات کے قریب اب یہ جو کنکر باقی رہ گئے ہیں، وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حج کو قبول ان لوگوں کے نہیں کیا. تو یہ جو نہ ہونا ہے نا قبولیت کا، یہ ایک بدفعلی ہے، بری چیز ہے. اب اسی کنکر کو اٹھا کے جسے اللہ کے فرشتوں نے نہیں اٹھایا، یہ اٹھا کر رمی کرتا ہے. فقہا نے لکھا ہے یہ مکروہ ہے. لیکن اگر کوئی رمی کرے گا تو یہ جائز ہو جائے گی، یعنی رمی ہو جائے گی، اس کے ذمے سے فرض پورا ہو جائے گا، واجب پورا ہو جائے گا. اور یہ قرار بھی تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، یعنی کوئی بڑے گناہ کی بات نہیں ہے. تو مکروہ تنزیہی کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ فرض کیجئے کسی آدمی سے کنکر گر پڑے، اب وہ کہاں سے لائے؟ کسی آدمی کے پاس کنکریاں ساتھ تھیں، دو چار گر پڑی، اب وہ کہاں جائے مینا اپنے خیمے میں اور پھر کنکریاں دوبارہ لائے؟ تو اگر اس نے وہیں سے اٹھا کر رمی کر دی تو رمی ہو گئی، کراہت کے ساتھ ہو گئی، مگر ہو گئی. اسی طرح مقررہ تعداد سے زیادہ رمی کرنا مکروہ ہے. فقہا کہتے ہیں کہ 7 سے زیادہ کنکر جان بوجھ کے مارنا یہ مکروہ ہے، گناہ کی بات ہے. کسی آدمی نے 7واں کنکر جو مارا ہے تو شبہ تھا اسے، پتہ نہیں 7 پورے ہوئے ہیں یا نہیں. بعد میں اندازہ ہوا کہ 8واں تھا، کوئی مکروہ نہیں، اس لیے کہ اس انسان نے اپنے اطمینان کے لیے ایسے کیا. اور اگر کوئی آدمی 7 کنکر مار چکا ہے یقینی طور پر، اب ایک کنکر اور اٹھا کر مارتا ہے، یہ مکروہ ہے، گناہ کی بات ہے. یہ تو کنکر کی بات کر رہے ہیں فقہا. جوتوں کے متعلق کیا خیال ہے اور چیزوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ اس سے بھی زیادہ مکروہ ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام ہے. اسی طرح رمی کرتے ہوئے قبلہ رخ نہ ہونا بھی بعض فقہا نے مکروہ لکھا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ انسان قبلہ رخ ہو. اور
ان جمرات کے درمیان ترتیب کو ترک کر دینا یہ مکروہ ہے. 3 جمرات ہیں نا، پہلا، دوسرا، تیسرا، پھر اسی حساب سے 11، 12 اور اگر 13 کو رمی کرے گا تو اسی سے کرنا ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے پہلے درمیان والے کی کر لوں، پھر دوسرے کی یا پہلے کی کر لوں، اور وہ ترتیب کو توڑ رہا ہے. تو ترتیب کو توڑنا اکثر فقہا کے قول کے مطابق مکروہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ کام نہ کرے، اور اسی لیے فقہا نے مکروہات میں یہ شمار کیا ہے کہ کنکریاں پھینکنے میں پے در پے نہ پھینکنا. مثلا ایک کنکر پھینکا، پھر اس کے بعد ادھر دیکھتا رہا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. تو یہ کھیل تماشے کی باتیں ہو گئیں، ولیعذ باللہ یہ مکروہ ہے. اللہ کے احکامات، اللہ کے دین کی چیزیں، اللہ کے شعائر، ان کے ساتھ کبھی بھی ایسا معاملہ نہ کرے. اور مکروہ کاموں میں سے فقہا نے لکھا ہے کہ پہلے اور دوسرے جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کے نزدیک رمی سے فراغت کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہرنا یہ مکروہ ہے. اور یہ کراہت ایسی ہو گئی ہے کہ وہی بات ہے کہ 20 لاکھ اگر افراد حج کرتے ہیں نا تو 200 بھی نہیں رکتے. آپ دیکھیے گا کہ اس سنت کو کتنا زیادہ اس سنت نے چھوڑ دیا ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کے بعد جب رمی کر لے 10 کو نہیں 10 کو تو آخری کرے گا 11، 12 اور 13 3 دن، تو ان تینوں دنوں میں فراغت کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہرنا مکروہ ہے. چاہیے کہ دعا کے لیے انسان ٹھہرے. اور ایسے ہی مکروہات میں سے فقہا کہتے ہیں کہ جو صحیح کیفیت ہے رمی کی اس کو ترک کر دینا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کرنا، سنت کی رعایت نہ کرنا، یہ بھی مکروہ ہے. تو یہ چند ایک مکروہات جو عام طور پر پیش آتی ہیں اور لوگ اس کی رعایت نہیں کرتے، اس کا تذکرہ کیا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ رمی کرتے ہوئے ان ساری چیزوں سے، مکروہات سے انسان بچے. اور رمی میں جب پہلا کنکر آدمی نے مارا تو بس اس کی رمی اب شروع ہو گئی، اور پہلا کنکر جب اس نے مار لیا تو اب تلبیہ چھوڑ دے، بس لبیک اللہم لبیک. یہ پہلا کنکر جو مارنا ہے، پہلا کنکر جب شیطان کو پڑا اب تلبیہ ختم ہو گیا. اور دوسری صورت تلبیہ کے ختم ہونے کے وقت کی یہ ہے کہ کوئی آدمی 10 ذی الحج کو غروب آفتاب تک رمی کر نہیں سکا. وہ ٹھہر گیا مینا میں، خواتین کی وجہ سے ٹھہر گیا، اپنے ذوق کی وجہ سے ٹھہر گیا، کسی بھی وجہ سے، اور یا اسے کوئی عذر تھا، اس نے کہا میں تو رات کو رمی کروں گا. تو جب سورج ڈوب جائے گا 10 ذی الحج کا تو بس اب تلبیہ اس کا ختم ہو گیا، چاہے اس نے رمی کی ہے اور چاہے نہیں کی ہے. اور اگر رمی کی تھی تو پھر تو پہلے کنکر پہ ہی وقت ختم ہو گیا. تو یہ ہے کہ جب پہلا کنکر مارے گا تو اب اس کے لیے تلبیہ ختم ہو گیا، اور اللہ تعالی سے دعا کرے وہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہی کہ جب کنکر مارتا ہے تو وہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد کہے کہ اللہم اجعلہ حجا مبرورا، اے پروردگار اس حج کو ایسا کر دے جو تو نے قبول فرما لیا ہو، اور ذنبا مغفورا، اور اللہ ان گناہوں کو جو بھی زندگی میں ہو گئے ہیں اب مجھے ایسا کر دے کہ تو نے ان سے گناہوں سے پاک کر دیا ہو. تو یہ ہے رمی کے کچھ مختصر سے مسائل جو عمومی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. اب ہم آتے ہیں 10 ذی الحج پہ پھر کہ 10 ذی الحج کو آپ نے 4 کام کرنے ہیں. رمی میں جو چیزیں فرض تھیں، واجب تھیں، مکروہ تھیں، مستحب تھیں، سنت تھیں، یہ سب احکامات ذکر کر دیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی رمی ختم ہو گئی ہے.
ابھی آپ نے 10 ذی الحج کی رمی کرنی ہے، پھر 11 کو، 12 کو اور 13 کو. اب ایک ایک دن کے احکامات بات ہوتی ہے اس پہ کہ 10 ذی الحج کو کرنا کیا ہے. فی الحال 11، 12، 13 کی رمی کو بھول جائیے. 10 ذی الحج کو آپ نے 4 کام کرنے ہیں. حج کے 4 بہت بڑے مناسک ادا کرنے ہیں، اور ان میں ہے جمرہ عقبہ کی رمی ایک، اور اس کے بعد ہے نہر قربانی کا کرنا. یہ آج کے دن میں بہت بڑے بڑے کام، مشکل کام بھی ہیں، اور شرعاً آج کا دن اللہ کی نظر، اللہ کے حضور میں نیاز پیش کرنے کا، اس کی ادب اور ادب کے تقاضوں کو پورا کرنے کا دن ہے. اور تیسرا کام جو آپ نے آج 10 ذی الحج کو کرنا ہے وہ سر کے بال کروانے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ فَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، انہیں چاہیے کہ اپنے جسم کا میل کچیل دور کریں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظر اللہ کے حضور میں پیش کریں، جانوروں کو ذبح کریں. اور پھر انہیں چاہیے کہ اللہ کے اس گھر کا طواف کریں. اس آیت پر آج کے دن عمل کرنا ہے. اور وہ چوتھا فعل ہے طواف زیارت. تو گویا 10 ذی الحج کے لیے 4 کام ہو گئے، رمی، اور اس کے بعد ذبح کرنا، اور اس کے بعد سر کے بال مڈانا، اتروانا، حجامت کرانا، کٹوانا، اور پھر انسان کا کپڑے پہن کے سادہ کپڑوں میں جا کر بیت اللہ کا طواف کرنا، جو طواف زیارت کہلاتا ہے. یہ طواف زیارت 10 کو کیجیے، 11 کو یا 12 کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے. بہرحال یہ اب 4 کام ہیں جو 10 ذی الحج کو کرنے والے ہیں. انشاءاللہ اس کی تشریح پھر عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.